میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھتا ہوں. میں ابھی کل ہی سن رہا تھا, ایک عرب شیخ سعودیہ کے ہی ہیں غالباً, وہ اپنی آڈینس کو سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہتے یہ اسٹوری سنائی. کہتے میرے پاس 10th گریڈ کا ایک بچہ آیا, اس نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے گھر جانے دیں, میری والدہ بیمار ہیں تو والد صاحب ہیں نہیں, وہ ٹرپ پہ گئے ہیں تو میں نے انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے. کہتے میں نے اس کا ٹھیک ہے بیٹا, والدہ کمس فرسٹ, ٹھیک ہے آپ بالکل جاؤ, آپ کو چھٹی میں دے دیتا ہوں. کہتے وہ باہر نکلا تو اچانک جو ہے نا ایک گاڑی آئی سامنے سے اور اس نے اس کو مارا, اور مطلب ظاہر ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا, شور مچ گیا جی کہ ہو بندہ مرنے لگا ہے, بندہ مرنے لگا. کہتے ہیں میں باہر آیا, اور باہر آ کے جب میں نے دیکھا تو میری مطلب جان نکل گئی کہ یار یہ بچہ جو ابھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا, سبحان اللہ, اس وقت خون میں لت پت ہے. کہتے میں اس کے قریب چلا گیا, میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی بچے سے, اور کہتے کہ اس کے جو آخری الفاظ تھے نا جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اٹس بین 6 months I didn't prostrate to Allah. کہتے یہ کہتے یہ اس کی ریگریٹ, یہ اس کا آخری. اللہ اکبر. تو دیکھیں ینگ ایج اٹس ریئل. کئی واقعات ہیں, ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ معاف کرے, ایک امریکن بردر ہے, اس نے سنایا کہ اس کی کلاس فیلو, اس کو وہ بڑا سمجھاتے تھے یونیورسٹی میں کہ حجاب نہ اتارو, حجاب کرتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے زبردستی کرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑا انہیں قائل کیا کہ دیکھو نہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ, جو اللہ کا حکم ہے یہ وہ. انہوں نے کہا دیکھو جی میری شادی ہو جانی, اس کے بعد تو میں نے حجاب کرنا ہی ہے ساری بات, ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے انجوائے کرنے دو, مجھے ذرا لائف کو ایکسپیرینس کرنے دو, ایکسپلور کرنے دو, ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ ٹو ڈو کلبنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ہی سیڈ ہم نے بڑا سمجھایا لیکن یہ کہ بس اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائڈ رائٹ آؤٹ سائڈ کلب. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر آئی, حجاب کے بغیر. تو دیکھیں کتنے ہمارے سامنے سائنز ہیں, کتنی عبرت ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا پورنوگرافی سپلائر تھا, مفتی مینگ نے پورا وہ سنایا, اللہ معاف کرے. اور دیکھیں وہ اس نے کتنے لوگوں کو سپلائی کر دیا, اس کا کارڈ لگا ہوا تھا اس پہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے, پھر اس کی طرف سے ای میلز دوسروں کو آتی تھی. مر گیا ینگ ایج, لیکن وہ چیز چل رہی ہے, پورن ای میلز جو ہے نا وہ چل رہی ہے. وہ جیسے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ رکے نا, اور وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے برے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ انسان نے جب اس طرح کے کام کیے ہوں تو وہ رکتے نہیں ہیں. مطلب میں سوچتا ہوں یوٹیوب پہ جو میوزیشنز ہیں اور یہ جو ابھی اپنے ویوز پہ بہت فخر کرتے ہیں, مطلب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, اور یہ جتنے ویوز ہیں یعنی کہ ابھی تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز فیم, ایز مونیٹائزیشن, لیکن اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کو خلد ہے, ایٹرنٹی ہے, نہیں ہے. یہ جب جائیں گے تو پھر یہ ملینز, اللہ معاف کرے, واپس نہیں لے سکتے آپ ویڈیوز, یہ ملین ویوز کتنے ملین گناہوں میں بدلیں گے. یعنی کہ یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے, بہت فکر کرنے والی. پھر کچھ گڈ ڈیتھس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ, ایک اولڈ بابا جی ڈیتھ کے ٹائم پہ اونچی اونچی اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری اذان دی انہوں نے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی میرے خیال میں وہ ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے مساجد میں, ان کو شوق ہوگا. تو دیکھیں انکانشیسلی وہی چیز جو ہے وہ سامنے ہے, سبحان اللہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹوری وہ بھی ایک شیخ نے سنائی کہ ایک بچہ تھا, اس کو قرآن حافظ تھا. اس کو نا امام مسجد نے کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ تمہاری اب قرات بھی بہت اچھی ہو گئی, اور یہ کہ تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے, تو تم صبح فجر کی نماز کراؤ گے. کہتے وہ گھر آیا اتنا خوش, اپنے والد کو بتایا کہ ابو صبح میں نے فجر کی نماز کرانی. والد بھی بڑا خوش, ماشاءاللہ بیٹا یہ تو میری خواہش تھی. اور فجر کی نماز پہ والد اس بچے کو اٹھانے گیا کہ وہ بڑا خوش ہے, چلو اب ٹائم ہو گیا, بچہ فوت. یعنی جو لاسٹ اس کی انٹینشن تھی یہ خوشی تھی کہ میں نے جی فجر کی جماعت جو ہے نا وہ کرانی. سبحان اللہ. تو یس دیر آر اسٹوریز آف گڈ ڈیتھس. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز, تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا, تو کسی نے نریٹ کی تھی
کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ, جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ, تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسے ہی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے, کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے, نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری, وہ گرے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں, اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک. میں علی بھائی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ, اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا, وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی, بڑی اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. جنرلی عمومی طور پہ, عام طور پہ, جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں, حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن, اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں, کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکنزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی, کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و ذاقنتی, وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی, تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے, اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ, وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی بہت سخت, بخار تھا بڑا سخت, اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی, کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سیدہ عائشہ کی کوئی ریلیٹو تھے, تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت ہے, تکلیف میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے اپنے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کی, کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اور اس سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا, یہ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا سلائیوا, وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی, بہرحال آپ کی بیوی تھی.
تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیا ہیں، کہ اسمیل آ رہی ہے یعنی. لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں دا بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ